2 شمار کی جائے گی. گویا ٹرانسفرمیشن کے لیے مزید 1 سال کی مہلت دے دی گئی. اللہ کے خلاف اعلان جنگ جاری رکھنے کی یہ مہلت بھی بنام خدا مکمل ہوئی تو ایک مرتبہ پھر کورٹ میں سٹیج سجایا گیا. اب کی بار یہ تدبیر پہلے سے ہی کر لی گئی تھی کہ بینچ میں موجود وہ واحد جج جو عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ سابقہ فیصلوں کے شاہد بھی تھے, انہیں بیک نو کے قلب منصب منصفی سے ہٹا دیا گیا. نہ نومن تیل ہوگا نہ رادھا ناچے گی. قصہ مختصر, نوبت بعینجا رسید کی اب پی سی او پر حلف اٹھائی ہوئی عدالت نے اپنے ہی سابقہ فیصلے کو کالعدم قرار دینے میں کوئی عار محسوس نہ کی اور یہ فیصلہ صادر فرمایا کہ 1999 والا فیصلہ عدل کے تقاضوں سے متجاوز تھا, لہذا کالعدم کیا جاتا ہے اور معاملہ شریعت کورٹ کی طرف لوٹایا جاتا ہے تاکہ وہ بھی اپنے 1991 والے فیصلے پر نظر ثانی کر لے. اس فیصلے کا اور کوئی فائدہ ہو نہ ہو, ایک فائدہ ضرور ہے اور وہ یہ کہ علامہ اقبال کے اس شعر کی صداقت کے لیے زندہ مثال ہاتھ آ جاتی ہے کہ بندگی میں گھٹ کے رہ جاتی ہے یا گھٹ کے رہ جاتی ہے, دونوں طرح سے پڑھا گیا ہے. بندگی میں گھٹ کے رہ جاتی ہے ایک جوئے کماب اور آزادی میں بہرے بے کراں ہے زندگی. یعنی بندگی اور آزادی جو ہے یہاں پر پی سی او کا ہونا یا نہ ہونا وہ اس سے مراد ہے. گزشتہ 3 برسوں سے اب یہ فیصلہ شریعت کورٹ کے سرد خانے کی زینت ہے. بدقسمتی سے امت مرحوم کی قسمت 2 برے انجاموں کے مابین معلق نظر آتی ہے, الا یہ کہ رحمت خداوندی ہماری دستگیری فرما لے, اور یہ بعید نہیں, اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ کسی وقت بھی شامل حال ہو سکتی ہے. ایک انجام ان تاریخی حربوں کی صورت میں ہے جو اللہ کے خلاف جنگ کا چیلنج قبول کرنے پر ہر روز ایک نئی افتاد کی مانند ہماری پیٹھوں پر برستا ہے. جو دن گزر رہا ہے وہ گویا اسی کی ایک ایکسٹینشن ہے کہ ہم نے اس پر ڈٹائی کے ساتھ جو ہے اڑے رہنے پر اپنے آپ کو تیار کیا ہوا. ملک کو لاحق داخلی اور خارجی خدشات اس جاری جنگ کے نتائج کا محض ایک پرتو ہیں. اصل انجام کو زبان پر لانے سے ہی کب کبھی طاری ہوتی ہے. دوسرا متوقع انجام اس جیسا ممکنہ المیہ ہے جو سن 2002 میں پی سی او پر حلف اٹھائی ہوئی کورٹ کے ہاتھوں کمال ہوشیاری سے انجام پذیر ہوا تھا, یعنی خاکم بدہن کہ کہیں یہی کھیل فیڈرل شریعت کورٹ میں بھی نہ کھیل دیا جائے اور یہ کانٹا ہمیشہ کے لیے ہی نہ نکال دیا جائے. اس صورتحال میں یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ یہ وقت دعا ہے. ہر ہوش مند اور باشعور شخص کو معاملے کی نزاکت پہچان کر دعا کے ساتھ ساتھ اس کام کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. مورخہ 16 اور 17 فروری کو بعد نماز مغرب قرآن آڈیٹوریم میں ہونے والے سیمینار بعنوان اسلام اور بینکنگ کا ہدف اور محرک بھی یہی ہے کہ موضوع کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں عمومی آگاہی پیدا کی جائے. دلچسپی رکھنے والے افراد کے لیے یہ سیمینار علم و آگاہی کا ایک بہترین ذریعہ ثابت ہوگا انشاءاللہ تعالی. حضرات, یہ اس کا ایک پس منظر میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. ہماری جو یہ نشستیں ہیں آج کی اور کل کی, اس میں ہم نے ایک معنوی تقسیم رکھی ہے. آج ہم سود کے متعلق, ربا سے متعلق کچھ اصولی باتیں جو ہیں اس پر گفتگو سنیں گے. اس کی ہلاکت خیزی کیا ہے, کس طریقے سے یہ ایک پورے نظام کو جو ہے جکڑ بندی میں لے آتا ہے. سودی نظام, سود حقیقت میں ہے کیا, قرآن نے سود کو کیا بیان کیا ہے, حدیث میں سود کا جو ہے وہ وضاحت کس طریقے سے ہوئی ہے, اور اسی طریقے سے پاکستان میں انسداد سود کے حوالے سے ہم کس مقام پر کھڑے ہیں, اس کا ماضی کیا ہے, حال کیا ہے, اور مستقبل کے امکانات کیا ہیں. تو یہ آج کے موضوعات ہیں انشاءاللہ. کل ہم اس کے نسبتاً جو ہے ٹیکنیکل آسپیکٹس کو جو ہے کور کرنے کی کوشش کریں گے, اور وہ یہ کہ غیر سودی نظام کے لیے حقیقی جو ہے اسلامی اساسات کیا ہیں. بہت سی اساسات ہیں جن پر کچھ کام ہو رہا ہے, اسلامی بینکاری ہو رہی ہے. اگر وہ صحیح ہیں تو وہ کس حد تک صحیح ہیں, اگر ان میں کچھ غلطی ہے تو وہ کیا ہے, اس کی کوشش کی جائے گی, نشاندہی کریں. اور پھر یہ ہے کہ ایک ایسا متبادل جو ابھی تک جس کا پوری طریقے سے تعارف نہیں ہو سکا, جس کی ایک کہنا چاہیے کہ اس کے اندر جو پوٹینشیل ہے اسے پوری طرح سے ڈسکور نہیں کیا جا سکا, اس کا ایک تفصیلی تعارف جو ہے وہ بھی انشاءاللہ ہم کل پیش کریں گے. تو یہ ایک معنوی ترتیب ہے. اس مختصر سے تعارف کے بعد, یا اگر تعارف زیادہ طویل ہو گیا تو اس طویل تعارف کے بعد اب میں آج کے سب سے پہلے مقرر کو دعوت دینا چاہتا ہوں. جناب ڈاکٹر طاہر ابرار صاحب کو میں دعوت دیتا ہوں. ان کا تعلق صادق آباد سے ہے, اور بہت مناسب, یا کہنا چاہیے کہ بہت ہی دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ سائنس کے دونوں شعبوں سے ان کا تعلق ہے. فزیکل سائنسز سے بھی, یہ آئی سرجن ہیں,
آئی اسپیشلسٹ ہے, آئی سرجن ہے, اور ساتھ ہی سوشل سائنسز سے بھی ان کا تعلق ہے. ایک طویل عرصے سے جو ہے اسلامی نظام, خاص طور پہ بینکاری کا نظام اور کیسے غیر سودی نظام کام کرے گا, اس پر یہ کام کر رہے ہیں. مختلف جو فورم پہ جا کر لیکچرز دیتے ہیں. آئی بی اے سکھر میں جو ہے یہ مستقل لیکچر دیتے ہیں ان موضوعات کے اوپر. تو ہمارے آج کے پہلے مقرر ڈاکٹر طاہر ابرار صاحب ہیں. ان کے لیے ہم نے جو موضوع تجویز کیا ہے وہ ہے جدید نظام بینکاری اور عالمی مالیاتی شکنجہ تاریخ کے تناظر میں. میں دعوت دیتا ہوں ڈاکٹر طاہر ابرار صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم صدر مجلس, مہمانان گرامی اور معزز حاضرین, جدید بینکاری کیا ہے, اس نے کس طرح سے ایک عالمی مالیاتی شکنجے کی صورت اختیار کر لی ہے, اور پھر اس ضمن میں تاریخ کا تناظر کیا ہے, یہ موضوع اصل میں بہت زیادہ وسعت کا حامل ہے اور مختصر وقت کی ایک محدود نشست میں اس مضمون کا احاطہ کرنا قریباً ناممکن ہے. اب یہاں غالب کا مجھے وہ شعر بھی یاد آ رہا ہے کہ ان کے اشعار کو مشکل سمجھتے ہوئے جب لوگوں نے اعتراض اٹھایا تو غالب نے کہا کہ آساں کہنے کی کرتے ہیں فرمائش, گوئم مشکل وگرنہ گوئم مشکل. اب کہتا ہوں تو بھی مشکل ہے, نہیں کہتا تو بھی مشکل ہے. تو اب سوچا میں نے یہ ہے کہ کچھ زیر سطح حقیقتیں اور کچھ معلوم حقائق, ان کو اس انداز میں, قدرے غیر روایتی انداز میں آپ حضرات کے سامنے رکھتا چلا جاؤں, اور کچھ بلینکس کو آپ وہ فل کرتے چلے جائیں. اس طرح سے محدود وقت میں ایک پورٹریٹ, ایک تصویر اس خون آشام درندے کی, یہ جو جدید بینکاری کی صورت میں عالمی مالیاتی شکنجہ جسے ہم کہہ رہے ہیں, اس کی ایک تصویر مکمل ہو سکے اور ہمیں اندازہ ہو سکے کہ عہد حاضر کس عذاب میں مبتلا ہے اور عذاب کی اس بھٹی کو دہکانے والے اور دہکاتے چلے جانے والے کون ہیں. چونکہ ہمارا جو مجمع ہے, مجھے اندازہ ہے کہ اکثر لوگ بینکاری اور معاشیات, یہ چونکہ یوں کہنا چاہیے اسپیشلٹیز ہیں, تو ان کا تعلق ان اسپیشلٹی سے نہیں ہے, ان مضامین سے نہیں ہے. اس لیے سب سے پہلے میں بینکاری کے ضمن میں ایک موٹی سی بات یہ بتا دوں کہ بینکاری اصلاً دو چیزوں کا مرکب ہے. 13ویں اور 14ویں صدی میں جب یہ بینکاری منظم ہونا شروع ہوئی تھی, اس وقت سے لے کر آج تک اگرچہ نئی اختراعات نے, ٹیکنالوجی نے اس کی شکل و شباہت میں بہت سی تبدیلیاں پیدا کی ہیں, لیکن اصلاً یہ بینکاری جو ہے سود اور جزوی ریزرو, فریکشنل ریزرو جسے کہا جاتا ہے, ان دونوں کا مرکب ہے. تیسرا ایڈوانس جو حقیقی معنوں میں ہوا ہے جدید بینکاری میں, وہ میں سمجھتا ہوں کہ الیکٹرانک منی ہے, لیکن یہ موضوع طویل ہو جائے گا. الیکٹرانک منی جو ہے اس کے نتائج و عواقب کیا ہوں گے, اس کے بارے میں ابھی کچھ کہنا جو ہے وہ قبل از وقت ہے. لیکن اصلاً بینکاری کی یہ مضبوط عمارت جن دو انتہائی یوں کہنا چاہیے کہ مستحکم بنیادوں پر کھڑی ہے اب تک, اس میں ایک تو سود ہے جس کے بارے میں ہم تقریباً واقف ہیں. سود کے بارے میں جو تفصیلی گفتگو ہے وہ کل ہمارے ایک فاضل مقرر کریں گے, اور شرعی اصلاحات کی روشنی میں